عالم شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے بڑے امیر میں سے تھے، انہوں نے فضائل اعمال بھی لکھی، فضائل درود بھی، فضائل حج بھی، فضائل صدقات بھی. انہوں نے فضائل درود اور فضائل حج میں واقعہ نمبر 12 پیج 166 کتب خانہ فیضی جو رائے ونڈ سے شائع ہوتی ہے فضائل حج، اس کا حوالہ، اور بریلوی مکتبہ فکر کہ بہت بڑے عالم الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کی کتاب ہے فیضان سنت، اس کا صفحہ ہے 654، مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب. یہ سنتیں اور آداب سکھا رہے ہیں. اور واقعہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی 555 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد ایک صوفی بزرگ شیخ احمد رفاعی صاحب قبر رسول پر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کر آستانے پہ حاضری دیتی تھی. اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے کہ جو زندگی میں بھی نکلتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے. یا رسول اللہ، اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے، قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. ولیعوذ باللہ تعالی. بھائیو، لاکھوں اگر حاجی یہی قبر رسول پر حاضری کے وقت ڈیمانڈ رکھ دیں، یہ پاسبل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جسمانی اور روحانی حیات کے ساتھ برزخی موڈ میں زندہ ہے، دنیا میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. تو کہتے ہیں جی 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا. یہ خواب نہیں بیان کر رہے، 90,000 کا مجمع اکٹھا تو نہیں خواب دیکھ رہا، یہ بیداری کا واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں 90,000 لوگوں نے یہ منظر لائیو دیکھا کہ قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا. اور ان منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. کر دو جی ذکر، تہاڈی مرضی، جدا مرضی، تاکہ بریلوی بیچارے سہم جان کے 11ویں والے پیر بھی سن تے پھردے ہویا ہونا ہے. وہ پائی کتنے لکھے ہوا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ ان کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے پکے ہو جائیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بھائیو، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے. اور چور نے یہاں لنگوٹا چھوڑا ہے کہ 1000 سال پہلے کا واقعہ، تقریباً 900 سال پہلے کا، اور کہہ رہے ہیں مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع. بھائی 90,000 کا مجمع آج سے 900 سال پہلے تو بڑی دور کی بات، آج سے 50 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا. یہ تو 55 میں ایکسٹینشن ہوئی اور پھر 90s میں آ کے ایکسٹینشن ہوئی تو اب 6.5 لاکھ بندہ آتا ہے. آج سے تو 50 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا. اور پھر 90,000 بندہ بیک وقت ایک ہاتھ مبارک کو دیکھ سکتا ہے. وہ کتنا ہوگا سائز میں؟ حافظ وسلم کا تو قبر مبارک کا سائز بھی ہمیں پتا ہے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. میں یہ کہتا ہوں اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی جرت. یار صحابہ کرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روتے روتے مر گئے، سیدہ فاطمہ باقی صحابہ کے. ہم اپنے نبی کو اب دیکھ نہیں سکیں گے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے ہم دیکھیے. سیدہ عائشہ 47 سال تک حضور کے بعد زندہ رہی ہیں، 47 ایئرز، اور اسی حجرے میں جہاں کے قبر مبارک ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری حضور سے ملاقات ہوئی. سیدہ فاطمہ نے کبھی نہیں کہا میری ملاقات ہوئی. حتیٰ کہ جب سیدہ عائشہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے جمل کے لیے نکلی تو بڑا اچھا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالتے کہ نہ لڑو جا کر علی کے ساتھ، وہ خلیفہ برحق ہے. بعد میں جو سیدہ عائشہ روتی رہی، ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا. صحیح بخاری میں بھی اشارتاً ذکر ہے، مسند امام احمد، مصنف ابن ابی شیبہ میں. وہ کہتی تھی حضور کے بعد میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے علی سے جنگ کر کے، مجھے اب میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، قبر رسول کے ساتھ دفن نہ کرنا، تاکہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف نہ کریں، ابو بکر، عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے. بعد میں وہ روتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے نا سیدہ عائشہ کو کہ تم یہ کام نہ کرو. ان سے زیادہ لاڈلی بیوی دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں. انہوں نے کوئی ایسا میں کہتا ہوں جی اس میں میرا چیلنج ہے، کوئی ضعیف روایت دکھا دیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ قبر رسول پہ میری اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے. آئی بات کے لوگ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اور جب کوئی سمجھاتا ہے اس کہتے ہیں گستاخ ہے. گستاخ تو آپ ہو. اور یہی بات المحند المفند میں دیوبند مکتبہ فکر کے جو کتاب ہے اس میں جو شیخ الشنقیطی نے جو اس پہ تقریض لگائی ہے، اس نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف فرماتے ہیں، قبر سے نکل کے دنیا میں تصرف فرماتے ہیں. تو یہ دوسری مثال فضائل اعمال میں لکھی ہے. شیخ زکریا سہارنپوری صاحب نے اس فضائل اعمال کے اندر جو چیپٹر ہے فضائل ذکر، جو ہمارے یہ تبلیغی جماعت کے بھائی درس دیتے ہیں، اس کا پیج ہے 560، کتب خانہ فیضی لاہور رائے ونڈ سے جو شائع ہوتی ہے، میں اس کا پیج نمبر بتا رہا ہوں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو
کشف ہو جایا کرتا تھا، جب کسی کو وضو کرتے دیکھتے تھے تو اس کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے، اور یہاں تک وہ دیکھ لیتے تھے کہ اس نے چھوٹا گناہ کیا ہے یا بڑا کیا ہے، مکروہ کیا ہے یا یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے، یہ بھی ان کو نظر آیا. پتہ نہیں وہ کتنے کلرز کا ان کو پانی نظر آتا تھا وضو کا دھلتا ہوا. ولیعوذ باللہ تعالی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ڈیوینٹی کلیم کی کرسچنز نے تو کرسچنز برے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وجیہم فی الدنیا والآخرہ، ان کی ہم تنقیص نہیں کرتے. امام حنیفہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے یہ معاملات ہوتے تھے. وہ آج زندہ ہوتے تو ان کے سروں پر لتر مارتے، جوتے مارتے ان کے سروں پر کہ میرے بارے میں یہ باتیں مشہور کی ہیں. جبکہ بھائیوں، کتاب و سنت میں کتنے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور اسی کو پسند فرماتا ہے. قیامت والے دن بھی کئی لوگوں کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا، اور مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلائے گی کہ دوسرے مسلمان کے گناہوں پر پردہ ڈالو. تو اللہ تعالیٰ خود یہ ترغیب دلا کے امت کو کہے گا کہ گناہ دیکھ لو دھلتے ہوئے. بولے اعوذ باللہ. تیسری مثال فضائل اعمال میں ہی کتب خانہ فیضی رائے ونڈ لاہور سے چھپی ہوئی، اس کا پیج نمبر ہے 484، نماز والے فضائل کے چیپٹر میں. شیخ قرطبی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ شیخ قرطبی کے پاس ایک نوجوان آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 650 سال بعد کی یہ بات نقل کر رہے ہیں. اس کو یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں. صحابہ کو عذاب قبر 4 فٹ نیچے نظر نہیں آتا. حذیفہ ابن یمان کے علاوہ منافقین کے نام نہیں کسی کو پتا. ہاں، یہ بات کے بزرگ جو ہیں 650 سال بعد جنتی اور دوزخی ہونے کا بتا دیتے تھے. تو شیخ زکریا صاحب نقل کرتے ہیں کہ شیخ قرطبی کے پاس وہ نوجوان جب آیا تو انہوں نے کہا میں اس نوجوان کو چیک کروں. تو چیک کرنے کے لیے وہیں پر کیا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ میری والدہ کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. یہ خواب میں نہیں ہو رہا، بیداری میں، یہ وہی کشف والا جو ان کا عقیدہ ہے. تو شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں 70,000 دفعہ کلمہ جو پڑھ کے سٹوریج میں رکھا ہوا تھا فریزر کے اندر، وہ میں نے TCS کروا دیا ان کو، اس کی والدہ کو. اس کو نہیں میں نے بتایا، اصالہ ثواب کر دیا دوسرے معنوں میں جو یہ کہتے ہیں. کہتے جب اصالہ ثواب کیا تو اس نے وہیں ہنسنا شروع کر دیا اور کہا شیخ میری والدہ کو اب جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو وہ شیخ قرطبی کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے 2 چیزوں کی اتھینٹسٹی کا پتہ چل گیا. ہم لوگ تو خام مطلب بقول ان کے ذلیل ہو رہے ہیں کتاب و سنت پڑھ پڑھ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے، یہ ان طریقے سے دین حاصل کرتے ہیں. کہتے ہیں 2 باتیں پتہ چل گئیں. ایک تو اس کا کشف صحیح تھا، وہ پتہ نہیں کیسے پتہ چلا، ایک بندہ جھوٹ بولا ہے سچ، جب تک آپ ویڈیو نہ دیکھ لیں آپ کیسے کسی کی تصدیق کر سکتے ہیں. کہتے ہیں مجھے کنفرم ہو گیا، اور وہ اس طرح کنفرم ہوا کہ دوسری جو چیز کنفرمیشن ہوئی کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے زبردستی بھی اللہ تعالیٰ سے کسی کو بخشوایا جا سکتا ہے، جو میں نے بلٹی کروایا تھا. تو کہتے ہیں یہ چیز کنفرم ہوگی. ولیعوذ باللہ تعالی. اب یہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے. ہمارے بھولے بھائی جو ہے تبلیغی جماعت کے، میں ان کو نہیں مجرم ٹھہراتا، مجرم وہ علماء ہیں اور وہ ان کے بڑے لیڈرز ہیں جو ان کو یہ کتابیں دے کر تو گلی گلی پھروا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر. ولیعوذ باللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. 93 نمبر روایت ہے ابو داؤد کے اندر کہ ایک صحابی کو یعنی وضو کے دوران یعنی نماز پڑھنے کے دوران تیر لگ گیا، ان کا خون نکلتا رہا، اور اسی حالت میں انہوں نے نماز مکمل کی ہے. نماز نہیں توڑی ورنہ وضو ٹوٹ جائے. ایک بندے کا اگر نماز کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے تو کیا نماز جاری رکھے گا؟ وہ نماز ٹوٹ گئی. ایک بندے کا خون نکل رہا ہے، نماز ٹوٹ گئی. اور دوسرے ساتھی اس کو کہتے ہیں تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ ان کا میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی، میں نے کہا میں اس کو اب مکمل کر کے نماز مکمل کروں. یعنی کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا اس کے اوپر، دوسرے بندے کو بلا سکتا تھا. اس نے نماز مکمل کی. آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا. تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس مسئلے میں امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. امام حنیفہ کا غلط ہے، اور امام بخاری کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام ابو داؤد نے بھی یہی موقف اڈاپٹ کیا ہے. اور یہاں پہ وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جی کہ جی وہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی کا دین لیں گے، جب ان کا بیوی کو ہاتھ لگانا ہوگا تو وہ حنفی بن جائیں گے، جب وضو توڑنا ہوگا تو شافعی بن جائیں گے. نہیں بھئی، ہم محمدی بنیں گے ہر مسئلے میں. نبی علیہ السلام نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے، مضبوط روایتیں لے کے پھر اگلی بات کریں گے. فضائل نماز والے چیپٹر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے عجیب و غریب اس سے رزلٹ نکالا ہے. یہ حدیث جب انہوں نے لکھی نا، وہ حدیث تو لکھ رہے تھے کہ صحابہ کا نماز میں خشوع خضوع کتنا ہوتا تھا، فضائل اعمال میں فضائل نماز والے چیپٹر کے اندر. اب ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ یہ اگر کسی نے واقعہ پڑھا تو ہمارے بابا جی اسٹیک پہ لگ جائیں گے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے. تو انہوں نے نیچے فے لکھا، فائدہ جس کو میں فساد پڑھتا ہوں، فے ہے.
وہ فساد انہوں نے لکھا کہ لکھا کہ جی اس واقعے سے جو یہ مطلب اس صحابی کا خشوع خضوع تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کا خون نکلتا رہا تو اس کا وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ تو انہوں نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں. کیوں ہنس رہے ہو؟ بزرگاں نے لکھا ہے. تھے بھی نہیں لیکن وہ اس کی تعویل کریں گے، وہ کہیں گے یہ اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس صحابی نے بھی اجتہاد کیا جیسا کہ امام شافعی نے اجتہاد کیا، تو اجتہاد میں دونوں برابر تھے. شیخ صاحب اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے، شیخ صاحب جو کہنا چاہتے تھے وہ انہوں نے فضائل مال کے مقدمے میں کہہ دیا ہے. فضائل مال کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاحق ہو گئی تھی، تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ان فراغت کے ایام کو اس بہترین مشغلے میں صرف کروں کہ میں یہ کتاب لکھ دوں جو میرے پیر صاحب نے کتنے عرصے سے مجھے ترغیب دلائی ہوئی تھی. تو میں یہ کتاب نہیں لکھ پا رہا تھا، تو مجھے ڈاکٹروں نے چونکہ دماغی کام سے روک دیا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان فارغ ایام کو اس کتاب لکھنے کے مشغلے میں صرف کروں. تو یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہوئی ہے جب ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا، تو وہ اس لیے پھر اس قسم کے جملے نکلے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ شرعی معذور ہیں ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص پاگل ہے یا بچہ ہے یا مجنون ہے، اگر وہ مطلب اس سے کوئی اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے اس حوالے سے. تو اگر وہ انہوں نے خود بتا دیا کہ میں شرعی مریض تھا، اور اب یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا اس حالت کے اندر، تو اگر انہوں نے کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. لیکن پچھلوں کی معافی کوئی ہے جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک بندے نے ذہنی توازن صحیح نہ ہونے کی حالت میں دماغی طور پہ جب ڈاکٹروں نے ان کو ذہنی کام سے روکا ہے، یہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کتاب و سنت کا کام یہ کوئی ذہنی کام نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ یہ ذہنی کام ہے. اس وقت یہ انہوں نے لکھا ہے، ان کی تو شاید معافی ہو جائے، پچھلوں کو چاہیے کہ وہ کان چاٹ کے اس طرح کی چیزیں نکالیں. جناب فضائل مال میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ 12 دن تک انہوں نے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی. 12 دن تک تو یعنی کسی صحابی کے بارے میں بھی نہیں ملتا، کسی تابعی کے بارے میں بھی نہیں ملتا. یہ کون سا بندہ ہے جو 12 دن تک ایک وضو کے ساتھ ساری نمازیں پڑھتا رہے؟ تو بس اس طرح کے واقعات پھر اسی لیے آئے ہیں نا میرے بھائی. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے عربی زبان کے اندر، عربی بنا دیا ہے اس کو. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. تو قرآن حکیم کا عربی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن حکیم کو سمجھ سکو. یعنی قرآن کا پرائمری مقصد اس کی تلاوت کرنا نہیں ہے، اس کو چومنا چاٹنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا ہے. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ قرآن حکیم دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. اتنی زیادہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہو. آپ کو آپ کا کوئی دوست انگلینڈ جا کے انگلش میں خط لکھے اور آپ کو انگلش نہ آتی ہو، تو آپ کئی لوگوں سے کوشش کریں گے کہ یار یہ جو اس نے خط لکھا ہے مجھے پتا چلے میرے دوست نے میری طرف کیا روانہ کیا. لیکن قرآن اتنی مظلوم کتاب ہے کہ یہ کریٹر آف دا یونیورس، اس کائنات کے بنانے والے نے آپ کی طرف اپنا آخری پیغام بھیجا ہے انسانیت کی طرف، کہ جس کے بعد اب کوئی پیغام نہیں آنا. عربی زبان میں نازل کیا، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی، اس کا تو ہمیں ترجمہ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جتنی بھی میجر زبانیں ہیں ان میں قرآن حکیم کا ترجمہ ہو چکا ہے. انگلش میں ہو گیا تو آپ سمجھ لیں پوری دنیا کا ہو گیا. ایسے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جن میں آپ انگلش ترجمہ ڈالیں تو دنیا کی ہر زبان میں اس کو ترجمہ کر دیں گے. اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ہندی میں ہو چکا ہے، چائنیز لینگویج میں، فرینچ کے اندر، ملائی لینگویج کے اندر، آلموسٹ جتنی میجر لینگویجز دنیا کے اندر ہیں ان کے اندر ترجمہ قرآن حکیم کا ہو چکا ہے. اب کوئی لیم ایکسکیوز نہیں کسی کے پاس کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن حکیم میں کیا لکھا ہوا تھا. میں اگلے دن طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ طارق جمیل صاحب کے لیے ایک اور لیکچر تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ.
تو وہ کہہ رہے تھے، وہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری ویڈیو دیکھ کے انہوں نے وہ جملے بولنے شروع کیے، ورنہ پہلے جملے ان کی زبان پہ اس طرح کے کبھی نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں یہ علماء نے جو اردو کے اندر قرآن حکیم کے ترجمے کیے ہیں، یہ کیا اپنے لیے کیے ہیں؟ ان کو تو عربی آتی تھی، یہ آپ لوگوں کے لیے کیے ہیں، آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ یہی بات جو ہم بھی بولتے تھے۔ طاہر جمیل صاحب کو تبلیغ میں لگے ہوئے 40 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، آج تک انہوں نے یہ جملہ کبھی زبان سے نہیں بولا تھا۔ کیا اب ایسی چینج آ گئی ہے ان کے اندر؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ بھی بالکل حال ہی میں 1 ہفتہ پہلے ہی ان کو یہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ترجمے علماء نے پبلک کے لیے کیے تھے تاکہ پبلک اردو کے ذریعے قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھے اور قرآن کو سمجھے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یہاں پہ بھی ہے نا کہ اس لیے ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ سمجھ سکو، یعنی عربی لوگوں کو، اور اسی لیے علماء نے ترجمے کیے تاکہ تم اردو میں سمجھ سکو، یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر۔ تو میں نے طاہر جمیل صاحب کو بتانا ہے کہ یہ سب سے بڑی سازش علماء کے طبقے سے ہوئی ہے، آپ ایکسپوز کریں ان کو۔ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے فضائل اعمال، اس میں جو فضائل قرآن والا چیپٹر ہے، پہلا چیپٹر حکایات صحابہ کے بعد والا، اس کے اندر ایک اتنی خطرناک بات لکھی ہے کہ اس کے بعد کوئی پاگل ہی ہوگا جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا۔ انہوں نے لکھا کہ جی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، اور وہ 15 علوم انہوں نے گنوائے ہیں، اور 14 تو چلے پھر بھی فزیکل علوم ہے، 15واں انہوں نے کہا یہ علم وہ بھی ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوگا۔ مطلب ہے قرآن کو ہاتھ نہ لانا، کرنٹ مارے گا جے۔ کتنی بڑی آپ نے قدر لگا دی، وہ آپ نے کہہ دی خاص، یعنی اگر کوئی 14 بیچارے سیکھ بھی لے رہا، ان کو 15واں تو نہیں نہ آیا، بہانا رکھ لیا نا، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، اتنی بڑی ہرڈل رکھ دی۔ اچھا، اس کے بعد اس سے بڑا ظلم آگے ہوا۔ اسی فضائل اعمال میں آپ 41 نمبر 241 پیج جو فضائل اعمال چھپی ہوئی ہے کتب خانہ فیضی رائے ونڈ کی، 241 نمبر پیج ہے اس کا، اور اگر آپ الگ سے اس کا وہ چیپٹر فضائل قرآن والا نکالیں، اس میں 41 نمبر پیج ہے۔ اس میں ایک اتنا خطرناک خواب لکھا ہوا ہے جس کے بعد کوئی شخص قرآن نہیں پڑھے گا۔ خواب یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفى 241 ہجری، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلا جھوٹ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آیا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے وہاں تو آفر نہیں لگائی کہ ہاں موسیٰ میں نے بعد میں امام حنیفہ کو بھی زیارت کروانی ہے خواب میں، اور احمد بن حنبل کو بھی کروانی ہے، تو یہ والا پیکج لے لیں آپ۔ میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام پیکج لے لیتے، مجھے اگر اللہ آفر کرے تو میں بھی یہ پیکج لینے کے لیے تیار ہوں۔ جس کو خدا کے دیدار کی اتنی تڑپ ہے موسیٰ علیہ السلام، اس کو یہ پیکج آفر کیا جا سکتا تھا کہ آپ مجھے ڈائریکٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن خواب میں آپ کو زیارت کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا سو بسم اللہ یا اللہ، کیوں نہیں؟ لیکن کیا فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے، سورۃ الاعراف میں آیا۔ اگر یہ قائم رہا تو پھر تم بھی کوئی سوچنا۔ تو اس کی انڈائریکٹ افیکٹ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور یہاں پہ کہنا ہے احمد بن حنبل نے دیکھا خواب میں، فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے امام حنیفہ نے 100 دفعہ دیکھا۔ یہاں فضائل اعمال 241 پیج کتب خانہ فیضی فضائل اعمال کا فضائل قرآن والا چیپٹر الگ سے چھپا ہے 41 نمبر پیج۔ یہ مجھے پیج اس لیے یاد ہے، کل میں کھول کے نا تو میں بڑا پریشان بیٹھا تھا، میں نے کہا میں ایک لیکچر اس کے اوپر تیار کروں، فضائل اعمال کے اوپر صرف۔ ظاہر ہے میں تبلیغی جماعت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ تبلیغی جماعت کو پروموٹ کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت کی جو نیریٹو میں جہاں پہ کمزوریاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں، تاکہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے۔ اتنی بڑی ہمارے پاس اور کوئی جماعت نہیں ہے جو مسلمانوں تک دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور پوچھا کہ یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، سب سے آسان ذریعہ کیا ہے قرب حاصل کرنے کا کہ میں تیرا قرب حاصل کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کر۔ آگے سے احمد بن حنبل نے کہا اے اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ اندازہ کرو کڈی وڈی کہانی کڑی گئی ہے۔ یہ احمد بن حنبل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی میرے جیسا بندہ نہیں یہ سوچتا کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے۔ اور پھر یہ شاید سمجھے کہ احمد بن حنبل کوئی جو ہے وہ پنجابی تھے یا کوئی سندھی تھے، ان کو تو ویسے ہی عربی آتی تھی، عربی آنے والے کو سمجھ کے غیر سمجھ کے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو سمجھ رہا ہوگا جو کچھ آپ سے بات ہو رہی ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ چاہے سمجھ کے پڑھ چاہے بغیر سمجھ کے پڑھ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ ڈاکٹرائن کہیں قرآن میں بیٹھتی ہے؟ یعنی اس کا مطلب نعوذ باللہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور کہتا رہا اور امام بن حنبل کو آگے خواب میں کچھ اور ہی کہانی کرا دی ہے. یہ جھوٹ ہے نا، مطلب خواب ہی جھوٹ ہے. تو طارق جمیل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بیسیکلی آپ کا جو سلیبس ہے نا، جن علماء نے لکھا ہوا ہے وہ علماء لوگوں کو قرآن کی طرف آنے سے روک رہے ہیں. پہلے آپ اس کا تدارک کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صاف ستھرا پانی کا تالاب میں نے جمع کیا ہوا ہے، بھائی اس میں گٹر کا پانی جہاں سے شامل ہو رہا ہے اس گٹر کے جو نل ہے اس کو بھی بند کریں، ادروائز آپ کے پاس جو صاف ستھرا پانی ہے یہ بھی تعفن زدہ ہو جائے گا. تو یہ تو ان کی ڈاکٹرائن ہے. اور ایک ڈاکٹرائن ہے قرآن حکیم کی. میں نے یہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے، ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کس لیے کیا ہے. اس لیے نازل نہیں کیا کہ یہ جناب اس کو چاہے سمجھ کے پڑھیں چاہے بغیر سمجھ کے پڑھیں. یہ بالکل جھوٹا الزام اللہ تعالیٰ کے اوپر لگایا گیا. ایک جھوٹا خواب جو ہے وہ، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ تو جھوٹا خواب بھی اس کو کہا جائے گا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ آیت جو 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورۃ القمر آیت نمبر 17، 22، 32، 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد دہانی نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ ایز فار ایز یاد دہانی نصیحت از کنسرنڈ، قرآن حکیم دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. باقی تفصیلات تو علماء کو بھی نہیں پتہ. اگر میں جیولوجی کی آیات پوچھوں، ایسٹرونومی کی پوچھوں، باٹنی کی پوچھوں، ایمبریولوجی کی پوچھوں تو پتہ تو انہوں نے بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں کہ علماء کو بھی نہیں آتا. بھائی قرآن کا پرائمری مقصد نصیحت ہے اور اس کے لیے وہ آسان ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تبلیغی جماعت والوں کو مخلصانہ نصیحت، اس میں نے اس آیت کو اس حوالے سے کوٹ کیا تھا. اچھا، کہ قرآن حکیم آسان ہے، اس کو آپ یہ نہ بنا کے پیش کریں کہ یہ بڑا مشکل ہے اور اس کو پڑھنا جو ہے وہ شاید اس سے گمراہ ہو جائے گا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ امام بن حنبل کو خواب میں تو کچھ اور فرمایا نا، جھوٹا خواب ہے. سورہ صاد کی آیت نمبر ہے 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک. اے نبی علیہ السلام، یہ قرآن ایک مبارک کتاب آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے. ٹھیک ہے، پھر آیت ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، سورہ قاف میں. پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. یعنی پورا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، یعنی یہ چونے چاٹنے کے لیے نہ، چاہے سمجھ کے پڑھو جی چاہے بغیر سمجھ کے پڑھو. اڑ کے نہیں سمجھ کے پڑھنا ہے، جو اینڈ رزلٹ ہی ایک ہے. جب آپ لالچ ہی نہیں کسی کو دے رہے تو اس نے کہاں سے سمجھنا ہے؟ تو اس نے طوطے کی طرح ہی پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہم نے قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو. ظاہر ہے اس میں اولین مخاطب تو مشرکین عرب تھے، عرب کے رہنے والے لوگ تھے، ان کی زبان میں، چونکہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اٹھانا تھا. یعنی قرآن حکیم کی جو مرکزی دعوت ہے وہ عرب کے لوگوں کی طرف ہے، انہی کو اٹھا کے پھر پوری دنیا تک قرآن کا پیغام پہنچانا تھا. اس لیے یہ ضروری تھا کہ جو لوگ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہوں ان کی اپنی زبان کم از کم. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ عرب کے لوگوں کے اندر 2 کمزوریاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اوور کم کیا کہ انہوں نے رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بدو لوگ جن کو کسی زمرے میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، 17 سال کے اندر 1 ہجری سے لے کے 17 ہجری کے اندر انہوں نے دونوں سپر پاورز الٹ کے رکھ دی. ان میں ایک کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی، یعنی آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے سے لڑتا تھا، کوئی ایک یونٹی نہیں تھی کہ ایک جھنڈے کے نیچے وہ جمع ہو. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ یہ جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اس ٹف ماحول کے عادی ہیں، ریگستانی ماحول کے، اور رومن اور پرشین امپائر جو کہ صدیوں سے دنیا پہ حکومت کرتے ہوئے ایک سمجھ لیں انہوں نے ایک کنکلوڈ کر لیا کہ ہمیں تو کوئی ڈیفیٹ کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک آج کے دور کے اعتبار سے سمجھیں کہ وہ ایک فارمی قسم کے لوگ بن چکے ہوئے تھے، ایسیوں میں رہنے والے عرب کے لوگ، ٹف ماحول کے عادی، ریگستانی، ٹھیک ہے جی، اتنی مشکل زندگی گزارنے والے لوگ. لیکن کمزوری یہ تھی کہ طوائف الملوکی تھی. اگر کوئی ایک شخص ایسا ان میں مبعوث ہوتا جو ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیتا
تو وہ سارے لوگ اتنے ٹف ماحول کے عادی لوگ وہ اس قابل تھے کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کو الٹ سکتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر ان میں مبعوث کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری ان کے اندر خامی تھی کہ وہ امی تھے، ان پڑھ، جاہل، اجڈ۔ ان کو یعنی یہ نٹوریس ورڈ کے طور پہ کہا جاتا تھا، یہ ان پڑھ ہیں، کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ اس کی وجہ سے جو اہل علم تھے ان کی بڑی دھاک ہوتی تھی عربیوں کے اوپر۔ جو عرب کے یہود تھے وہ امیین کو اسی چیز کے ٹانٹ کرتے تھے، تم تو ان پڑھ جاہل لوگ ہو، تمہیں تو علم پتہ نہیں، ہم تو کتاب ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، کتابوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب پھر ایسی دے دی جو ان امیین کی اپنی زبان میں تھی۔ اب مجھے بتائیں، جو شخص سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورہ نساء یہ 4 سورتیں پڑھ لے، دنیا کا کوئی پادری چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، وہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ جو سورۃ الانعام پڑھ لے، جو ہے وہ سورہ روم پڑھ لے، سورہ قاف پڑھ لے، دنیا کوئی آج کا بھی بڑے سے بڑا ایتھیسٹ دلائل میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ان امیین کو ان کی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی۔ پھر آپ دیکھیں نا انہوں نے کس طرح اکھاڑ کے رکھ دیے سب کو۔ علم کے میدان میں بھی کس لیول پہ وہ گئے کہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسلحہ نہیں تھا، جذبہ تھا، ایمان تھا، یونٹی تھی۔ رومن اور پرشین امپائر کے اسلحے انہوں نے انہی سے لوٹ کے ان کی امپائرز کو الٹ کے رکھ دیا ود ان 17 ایئرس۔ یہ بہت بڑا انقلاب ہے، اور یہ انقلاب اگر آپ نے دیکھنا ہے نا، یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، نہ مولویوں کی تقریروں میں ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو عمر سیریز دیکھنی پڑے گی، وہ بھی کوئی مولویوں کی کوشش نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ پیچھے وہ بڑے سکالرز ہیں، لیکن وہ سکالرز ہیں، مولوی نہیں ہیں۔ یوسف القرضاوی یا ڈاکٹر علی سلابی جو اس کے کنسلٹنٹ ہیں۔ قطر والوں نے فلم بنائی ہے 30 اقساط کے اوپر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو سینٹرڈ کرتے ہوئے پوری نبی علیہ السلام کی بایوگرافی فلما دی ہے، اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک۔ اس میں جنگ قادسیہ بھی ہے جو پرشین امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ یرموک جو رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی جو غزوہ خندق ہوئی یا غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر، یہ سب کی سب فلمائی ہے عربی کے اندر، اور اس کا ٹیسٹ ہی عربی میں ہونا ہے، اور اس کی سب ٹائٹل انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ الحمدللہ وہ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے۔ اگر یوٹیوب پہ نہ بھی ملے، کچھ اس حوالے سے بھی کاپی رائٹس کا بھی ایشو بنا، تو ڈیلی موشن کے اوپر اویلیبل ہے، کچھ اردو کے اوپر بھی کام ہو گیا۔ بہرحال انگلش سب ٹائٹل اگر آپ ساتھ روک کے اس کو دیکھتے جائیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ایک عرب کی ریولوشن اٹھی اور اس نے صدیوں کی حکومتیں ان کو الٹ کے رکھ دیا۔ 2 چیزوں کی بنیاد کے اوپر، ایک یونٹی اور دوسرا ان کے پاس علم تھا جو اللہ نے قرآن کی شکل میں ان کو دیا۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن اس ام الکتاب، اس کتاب کی ماں، کتابوں کی جڑ میں ہمارے پاس ہے، بہت بلند اور حکمت والی۔ یعنی لوح محفوظ کے اندر اصل قرآن ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یہ اس کی مصدقہ اتھینٹیکیٹڈ فوٹو کاپی ہے۔ اصل قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، جس سے وہ بتدریج اتارا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ واقعہ کے اندر بھی آتا ہے نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس کا غلط انٹرپریٹیشن بھی لوگوں نے کر لی اس حوالے سے کہ جی قرآن پاک کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، حالانکہ وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اور وہاں پہ صرف پاکیزہ لوگ ہی اپروچ کر سکتے ہیں، یعنی فرشتے۔ یہ جنات کا اتارا ہوا نہیں ہے، یہ فرشتوں کے ذریعے اترا ہے۔ اور وہ پاکیزہ لوگ سے مراد لوگوں نے باوضو اس کا ترجمہ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ صرف ایک چیز ہے جو جامعہ ترمذی میں اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی۔ آپ جنبی نہ ہو، یعنی غسل فرض نہ ہو، اس کے علاوہ آپ کسی حال میں بھی ہوں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا۔
اور اب یہ شکر ہے ٹچ سکرین موبائل آئے ہیں تو یہ مولویوں کا ہی والا حربہ ہی ختم ہو گیا ہے جی، قرآن کو چھو نہیں سکتے. اب تو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ چھونے میں نہیں آتا. تو بیسیکلی یہ قرآن سے دور کرنے کی ایک سازش تھی، اور سب سے بڑی سازش یعنی مسلمانوں کے ہاں ہی ہوئی. مسلمان علماء کی طرف سے ہی، علماء سو کی طرف سے، کیونکہ علماء سو تو ہم برکت کے لیے بول دیتے ہیں، اکثریت تو سوئے ہی ہوئے نے تے اگے بھی سوندے پے نے پنجابی والے.